الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. محترم بزرگ و عزیز دوستو، یہ سورہ تطفیف کی شروع کی 6 آیتیں آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئیں. سورہ تطفیف اس وقت نازل ہوئی جب اللہ کے نبی علیہ السلام مدینہ تشریف لائے. یہ اس لیے نازل ہوئی کہ مدینے میں جب اللہ کے نبی علیہ السلام تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ مدینے کے لوگوں میں ناپ تول میں برابری کا رواج نہیں ہے. ناپ تول میں کمی اور ڈنڈی مارنے کا رواج بن چکا تھا اور لوگ ناپ تول میں کمی بیشی کیا کرتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ سورت نازل فرمائی اور اس پر تنبیہ فرمائی اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی ان کو آگاہ فرمایا، جس کے نتیجے میں مدینے والے اس غلط عادت سے باز آ گئے اور اس طرح اس غلط عادت سے باز آ گئے کہ آج بھی ناپ تول میں مدینے والے مثالی ہیں. آج بھی ناپ تول میں مدینے والے برابری کا خیال رکھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ویل للمطففین، بربادی ہے اور ہلاکت ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے. الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، کہ وہ جب لوگوں سے ناپ کر لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں. وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب ناپ کر یا تول کر لوگوں کو دیتے ہیں تو گھٹا دیتے ہیں، کم کر دیتے ہیں. لینے کا موقع آتا ہے تو برابر لیتے ہیں، دینے کی باری آتی ہے تو گھٹا دیتے ہیں، کم کر دیتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم، کیا یہ ان لوگوں کو یہ خیال نہیں ہے کہ وہ قیامت کے دن دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، میرے سامنے ان کو آنا ہے اور مجھے چہرہ دکھانا ہے اور زندگی کا حساب دینا ہے. کیا ان لوگوں کو اس کا خیال نہیں ہے؟ یوم یقوم الناس لرب العالمین، وہ بڑا دن کیسا ہوگا جس دن سارے لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوئے ہوں گے. تو مطففین، یہ تطفیف کا معنی ہے کم کرنا. صرف ناپ تول میں ہی کمی نہیں بلکہ حقدار کو اس کے حق سے کم دینا. کسی بھی حقدار کو اس کے حق سے کم دینا یہ بھی تطفیف میں داخل ہے. اب یہاں صرف ناپنے اور تولنے 2 ہی چیزوں کا اللہ نے ذکر فرمایا ہے. وہ اس لیے کہ عام طور پر معاملات انہی 2 چیزوں کے ذریعے کیے جاتے ہیں اور انہی 2 چیزوں کے ذریعے سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ فلاں نے اس کو پورا حق دیا اور فلاں نے اس کا حق مار دیا. اگر ناپ کر پورا دیا تو کہیں گے پورا دیا،
اگر ماپنے اور ناپنے میں کچھ کمی کر دیا، تولنے میں اگر کچھ کمی کر دیا تو کہیں گے کہ اس نے اس کا حق مار دیا، حق پورا نہیں دیا۔ تو چونکہ اکثر معاملات انہی دو چیزوں کے ذریعے سے ہوتے ہیں تو اس لیے اللہ نے ان دو چیزوں کا ذکر فرمایا، ورنہ تو تخفیف صرف ناپ تول کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ حقدار کے حق کو پورا کرنا نہ کرنا جس چیز کے ذریعے سے بھی پرکھا جاتا ہے، جانچا جاتا ہے، معلوم کیا جاتا ہے، وہ سب اس میں داخل ہے۔ جیسے مثال کے طور پر عدد کے ذریعے سے، تعداد کے ذریعے سے کسی کا حق دیا جائے۔ مثال کے طور پر 10 روپیے کسی کو دینا ہے، آدمی 9 روپیے دے تو یہ بھی تخفیف ہے۔ عدد ہے 10 عدد کسی کو دینا ہے وہ اور آدمی اس میں گھٹا دے، 1 عدد 2 عدد گھٹا دے تو یہ بھی تخفیف میں داخل ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ نماز میں رکوع اور سجدے وغیرہ صحیح طریقے سے نہیں کر رہا تھا، بہت تیزی سے جلدی جلدی کر رہا تھا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ لقد طففت، کہ تو نے اللہ کے حق میں کمی کر دی، تو نے اللہ کے حق میں کمی کر دی۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول کو نقل کر کے فرمایا کہ تخفیف ہر چیز میں ہوتی ہے، اللہ کے حق میں بھی ہوتی ہے، اللہ کے بندوں کے حق میں بھی ہوتی ہے۔ تو اگر نماز تعدیل ارکان کے ساتھ پڑھی جائے، یعنی اطمینان کے ساتھ اگر پڑھی جائے تو یہ اللہ کے حق کو پورا ادا کرنا ہوا۔ اگر آدمی اس کا خیال کیے بغیر صحیح طریقے سے رکوع سجدہ نہ کرے، اطمینان سے نہ کرے، بہت تیز اور جلدی جلدی کرے تو یہ اللہ کے حق میں کمی کرنا ہوا، تو یہ بھی تخفیف میں داخل ہے۔ اسی طریقے سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تخفیف ہر چیز میں ہوتی ہے، پورا حق دینا یا کم کر دینا کسی بھی چیز میں ہو سکتا ہے، نماز ہے، وضو ہے، طہارت ہے، تو اللہ کے حقوق کی جتنی چیزیں ہیں وہ بھی اس میں مراد ہیں اور بندوں کے حقوق تو معلوم ہی ہیں۔ اسی طریقے سے تخفیف میں یہ بھی ہے کہ ایک ملازم نے، ایک مزدور نے کسی کے ہاں کام کرنے کے لیے ایک وقت کا معاہدہ کر لیا کہ اتنا وقت میں تمہارے پاس دوں گا۔ مثال کے طور پر 8 گھنٹے کی ڈیوٹی طے ہوئی، اب اس میں سے اگر کوئی وقت چرا لے یہ بھی تخفیف میں داخل ہے، کم کر دے، 8 گھنٹے کے بجائے 7.5 گھنٹے کر دے تو یہ آدھا گھنٹہ تخفیف میں داخل ہے۔ اسی طریقے سے وقت کے اندر جس طرح محنت کرنا عام طور پر ہوتا ہے، محنت کرنے کا معمول ہے، اس میں سستی کرنا یہ بھی تخفیف میں داخل ہے۔ یعنی آدمی کسی کے ہاں کام کرنے کے لیے جائے تو جتنے گھنٹے اس کی ڈیوٹی ہے اس ڈیوٹی میں وہ جس طرح کام اس کو کرنا چاہیے، اس وقت کو کام میں مصروف رکھنا چاہیے، کام میں لگائے بغیر وہ بات چیت میں بیکار ادھر ادھر کے کاموں میں لگا کر ٹائم پاس کر دے، یہ بھی تخفیف میں داخل ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، کہ تخفیف کرنے والے، حق پورا نہ دینے والے، حق میں کمی کرنے والے، ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت ہے اور بربادی ہے۔ تو اس لیے تخفیف سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث نقل کی ہے کہ 5 گناہوں کی وجہ سے 5 سزائیں ملتی ہیں۔ 5 گناہوں کی سزا 5 چیزوں کے ذریعے سے ملتی ہے۔ سب سے پہلی بات امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی عہد شکنی کرتا ہے، یعنی جو معاہدہ اس نے کیا ہے وہ معاہدہ توڑتا ہے، جو وعدہ کیا ہے وہ وعدہ خلافی کرتا ہے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو عہد شکنی کرتا ہے، معاہدے کو توڑتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر دشمن کو مسلط کر دیتے ہیں۔
دشمن اس کے اوپر غالب آ جاتا ہے، اس کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے جو آدمی عہد کو توڑتا ہے۔ دوسری بات اللہ کے نبی نے فرمائی کہ جو آدمی اللہ کے قانون کو چھوڑ کر، جو آدمی اللہ کے قانون کو چھوڑ کر دوسرے قانون پر فیصلہ کرتا ہے تو ان میں تنگدستی اور محتاجگی عام ہو جاتی ہے۔ اللہ کا قانون چھوڑ کر اپنے اعتبار سے یا دوسروں کے قانون پر فیصلہ کرنا، اس کی وجہ سے اس کی سزا کیا ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ تنگدستی میں مبتلا کر دیتے ہیں، محتاجگی میں مبتلا کر دیتے ہیں، روزی کی تنگی میں اللہ مبتلا کر دیتے ہیں۔ ہوتا ہے ایسا، جو فیصلے کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر وراثت کا معاملہ ہے، وراثت کے جو حقوق ہیں یہ طے شدہ ہیں، اب کسی کو نیا فیصلہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک آدمی کا انتقال ہوا تو اس کے کون کون وارث بنیں گے، ہر وارث کا کتنا حصہ ہوگا، یہ شریعت میں طے ہے، کسی فیصلہ کرنے والے کو طے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے طے شدہ ہے، کسی کو بدلنے کا اختیار نہیں ہے۔ تو ہوتا ہے ایسا معاشرے میں، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ فیصلہ کرنے والے فیصلہ کرتے ہیں اللہ کے حکم کے خلاف، شریعت میں اس کا جو حق طے کیا گیا ہے یا تو اس سے اس کا حق بڑھا دیتے ہیں یا تو اس کا حق گھٹا دیتے ہیں یا اس کو حق سے محروم ہی کر دیتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر بہنوں کا حصہ ہے وراثت میں مار دیا جاتا ہے، بیٹیوں کا حصہ ہے بیٹیوں کو محروم کر دیا جاتا ہے، یا پھر بھائیوں میں جیسے برابری کے ساتھ تقسیم ہونی چاہیے وراثت کی، اب فیصلہ کرنے والا ادھر ادھر کی باتوں کو سن کر یا پھر اپنا روب ڈھاڑتے ہوئے، اپنا رسوخ استعمال کرتے ہوئے یہ کرتا ہے کہ اس بھائی کو اتنا ملے گا، اس بھائی کو اس سے زیادہ ملے گا، اس بھائی کو اس سے کم ملے گا۔ اس طرح کے فیصلے معاشرے میں ہو رہے ہیں، تو یہ اللہ کے فیصلے کے خلاف دوسرے کے فیصلے کو ماننا ہوا۔ تو جو قوم ایسا کرتی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان میں فقر و فاقہ، محتاجگی کو پیدا کر دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے اور بھی دوسرے فیصلے ہیں، طلاق کا مسئلہ ہے، خلا کا مسئلہ ہے، اور بھی دوسرے فیصلے ہیں، تو آدمی اس میں اللہ کے حکم کو ترجیح دینے کے بجائے اگر دوسروں کا فیصلہ مانتا ہے، دوسروں کے فیصلے کو ترجیح دیتا ہے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی تنگدستی کا شکار ہو جاتا ہے، محتاجگی کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو جو مسلمان ہے، اللہ کو ماننے والا ہے، تو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ کے قانون کو مانے، اللہ کے فیصلے کو تسلیم کرے، اس کے خلاف نہ کرے۔ جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں، یہ ملک کا قانون یہ ہمیں اجازت دیتا ہے کہ ہم شریعت کے قانون پر عمل کریں، یہ ہمارا قانون اجازت دیتا ہے۔ تو اس لیے اللہ کے قانون کی خلاف ورزی اگر کریں گے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ فقر و فاقہ اور محتاجگی آئے گی۔ تیسری بات اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمائی، جس قوم میں بے حیائی اور زنا عام ہو جائے، بے حیائی اور ننگا پن، زنا، کھلے عام ننگا پن عام ہو جائے، اللہ تعالیٰ وبائی بیماریاں اور طاعون کو ان پر مسلط کر دیتا ہے۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں، آج سے 10-15 سال پہلے جن بیماریوں کا نام و نشان نہیں تھا، اب ہر روز ایک نئی نئی بیماری آ رہی ہے۔ ایسی بیماریاں ہیں جن کی دوائیں بھی ڈاکٹروں کو معلوم نہیں ہیں، ابھی اس پر ریسرچ ہو رہا ہے اور طرح طرح کی اس پر تحقیقیں کی جا رہی ہیں۔ بیماری تو آ گئی، علاج معلوم نہیں ہے۔ تو جس قوم میں بے حیائی عام ہو جاتی ہے، زنا عام ہو جاتا ہے اور ننگاپن عام ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ طرح طرح کی وبائی بیماریوں میں ان کو مبتلا کر دیتے ہیں۔ آج معاشرہ اس میں لپٹا ہوا ہے۔ اسی طرح چوتھی بات اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمائی، ناپ تول میں اگر لوگ کمی کرنے لگیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو قحط میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو قحط میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ قحط میں مبتلا کرنے کی کئی صورتیں ہیں۔
قحط میں مبتلا کرنے کا صرف یہ ایک مطلب ہی نہیں ہے کہ بارش نہیں ہوگی، یہ ایک مطلب ہی نہیں ہے۔ قحط میں مبتلا کرنے کی مختلف شکلیں اور صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بالکل رزق سے ہی محروم کر دیں، روزی سے ہی محروم کر دیں، کہ آدمی تنگدستی کا شکار ہو گیا، دانے دانے کو ترسنے لگا، یہ بھی قحط کی ایک صورت ہے۔ اور اسی طرح قحط کی ایک صورت یہ ہے کہ رزق تو موجود ہے، روزی تو موجود ہے، لیکن کھا نہیں سکتا، استعمال نہیں کر سکتا۔ اس کا تو آج کل بہت زیادہ مشاہدہ ہو رہا ہے، دیکھنے میں آ رہا ہے کہ آدمی اتنی بیماریوں میں گھرا ہوا ہے کہ دسترخوان پر نعمتیں رکھی ہوئی ہیں لیکن کھا نہیں سکتا، اس کو استعمال نہیں کر سکتا۔ تو جو ناپ تول میں کمی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو قحط میں مبتلا کر دیتے ہیں، ایسی بیماریاں اس پر مسلط کر دیتے ہیں کہ باوجود سب چیزوں کے ہونے کے بھی وہ استعمال نہیں کر سکتا، کھا نہیں سکتا۔ اسی طریقے سے قحط میں مبتلا کرنے کی ایک شکل یہ ہے، چیزیں تو موجود ہوں گی لیکن اس کے دام بہت بڑے ہوئے ہوں گے، مہنگائی ہوگی اور مہنگی ہو جائیں گی چیزیں، جس کی وجہ سے اس کے لیے خریدنا مشکل ہو جائے گا۔ تو اس طرح ناپ تول میں کمی کا یہ وبال ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قحط میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ آج ہمارے ملک میں سب جانتے ہیں گیس کا سلنڈر کیا حال میں ہے، تو سب اچھی طرح اس سے واقف ہیں۔ پانچویں بات اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی کہ جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے اللہ تعالیٰ ان سے بارش روک دیتے ہیں۔ تو اس لیے یہ اس آیت میں یہ پیغام ہم سب کو یہ دیا گیا، اور اللہ نے ہمیں یہ پیغام دیا کہ آدمی کو تطفیف سے بچنا چاہیے، کسی کا حق مارنے سے بچنا چاہیے، ہر حق والے کو اس کا حق پورا دینے کا اہتمام کرنا چاہیے، اور کسی طرح کی حق میں کمی کرنے کی کوشش نہیں کرنا چاہیے، نہ اللہ کے حق میں کمی اور نہ بندوں کے حق میں کمی۔ نہ اللہ کے حق میں کمی کرنا اللہ کو پسند ہے، نہ اللہ کے بندوں کے حق میں کمی کرنا اللہ کو پسند ہے۔ اب اس میں اللہ نے جو بات ارشاد فرمائی کہ یہ لوگ جب لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں، دیتے ہیں تو گھٹا کر دیتے ہیں، اس کے بعد کا جو جملہ اللہ نے فرمایا یہ ہم سب کے لیے بہت ہی زیادہ عبرت کا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کیا ان لوگوں کو اتنا خیال نہیں آتا کہ مرنا ہے اور اللہ کے سامنے دوبارہ حاضر ہونا ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ مر گیا مردود فاتحہ نہ درود، اب اس کے بعد اٹھنا نہیں ہے، زندہ ہونا نہیں ہے، اب اس کے بعد کچھ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ آدمی، ہر مسلمان کا ایمان ہے، اس کے بغیر وہ مومن نہیں ہو سکتا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر عقیدہ رکھنا ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا یظن اولئک انہم مبعوثون، کیا ان لوگوں کو اتنا خیال نہیں ہے کہ ان کو دوبارہ زندہ ہونا ہے، اللہ کے پاس حساب دینا ہے؟ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ زندگی صحیح راستے پر چلنے کے لیے، اللہ کے حکم کو فالو کرنے کے لیے اور اللہ کے حکم کے مطابق عمل کرنے کے لیے اور اللہ کی نافرمانی سے بچنے کے لیے آخرت کا استحضار ہونا ضروری ہے، مرنے کا ہمیشہ خیال رہنا ضروری ہے۔ آج جو ہماری نوجوان نسل بے حیا ہوتی جا رہی ہے اور نوجوان نسل بے راہ روی کا شکار ہے اور طرح طرح کے گناہوں میں مبتلا ہے، اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اس بات کا احساس نہیں ہے کہ کل کو اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، کل کو اللہ کے سامنے جواب دینا ہے۔ جو جوانی اللہ کی دی ہوئی ہے، اس جوانی کا حساب دینا ہے۔ کیا یہ جوانی اللہ نے اسی لیے دی تھی کہ یہ جوانی موبائل کے حوالے ہو جائیں اور یا پھر ناجائز تعلقات کے حوالے ہو جائیں؟ اور اسی طریقے سے آج ہمارے معاشرے میں جتنے گناہ ہیں اور جتنی بے حیائیاں ہیں، ان سب کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ آخرت کا خیال نہیں ہے۔ تو اس لیے اگر مرنے کا خیال ہے، اللہ کے سامنے جواب دینے کا احساس ہے اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا اگر مضبوط احساس ہے تو پھر آدمی گناہ نہیں کر سکتا۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہر حقدار کو اس کا حق پورا دینے کی، کسی طرح کی کمی سے بچنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔